سمجھ میں آ جائے کہ کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ کی ہے۔ اللہ پاک ساری کائنات کے خالق اور مالک ہیں۔ اللہ پاک سب کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں اور ساری مخلوق اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ اللہ چاہے تو عزت کے نقشوں میں ذلت ہے، ذلت کے نقشوں میں عزت دے دیں، حفاظت کے نقشوں میں نقصان پہنچا دیں اور نقصان پہنچانے والے نقشوں میں اللہ حفاظت کرے۔ اللہ پاک اسباب اور شکلوں کے محتاج نہیں ہے۔ ساری کی ساری چیزیں اور جتنے ان کی شکلیں اور اسباب ہیں اور جتنے نفع اور نقصان ہیں سب اللہ کے نفع۔ نفع والی چیزیں نفع دینے میں اللہ کی محتاج، نقصان والی چیزیں نقصان دینے میں اللہ کی محتاج۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا میرے ہاتھ میں یہ عصا ہے، لاٹھی ہے۔ اب اس کے نفع گنوائے کہ نفع والی چیز ہے، اس کے ذریعے میں بکریاں چراتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، بکریوں کو کھلاتا ہوں، اس پر سہارا میں ایک لگاتا ہوں اور بہت سارے نفع ہیں۔ تو پہلا سبق کیا دیا؟ فرمایا پھینکو اس کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ابھی جس چیز کو نفع والا بتایا تھا جب اس کو پھینکا تو بڑا اژدہا بن گیا، نقصان والی چیز۔ پھر فرمایا اس کو پکڑو، اور جب اس کو پکڑا تو پھر اللہ نے زندہ بنا دیا، نقصان والی چیز کو نفع والا بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر اللہ نے رکھ کر حفاظت کر کے یہ آگ جلانے والی ہے لیکن اللہ کے عمل کے بغیر جلا نہیں سکتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پر جو رسیاں بندھی ہوئی تھی وہ جل گئی لیکن ان کے بدن کا ایک بال نہیں جلا۔ تو آگ کے اندر جلانے کی صفت کس نے رکھی؟ اللہ ہے۔ تو آگ جلانے میں اللہ کی محتاج ہے، چھری کاٹنے میں نقصان دینے میں اللہ کی محتاج ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کے چہرے پر چھری پھیری تو اللہ نے اس کی صفت کو کھینچ دیا، کاٹا نہیں، اور جب وہی چھری میڑے پر تو چل پڑی۔ تو چیزوں کے اندر جتنی نفع اور نقصان دینے کی صلاحیت ہے وہ اللہ کے عمل کے بغیر ہے۔ ہر چیز میں اللہ کا عمل ہے۔ اس بات کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ ہاں، یعنی اللہ کی بڑائی، اللہ کا سب کچھ کرنے والا ہونا ہمارے دل کے اندر آئے۔ جب اللہ کی بڑائی دل کے اندر آتی ہے تو مخلوق کی چھوٹائی دل میں آتی ہے۔ یعنی مخلوق سے نہ ہونا یہ دل میں آ جائے کہ مخلوق کا تاثر نکل جائے۔ یہ تاثر کیا ہوتا ہے کہ مخلوق زندہ اور مردہ برابر ہو جائے، مٹی اور سونا برابر ہو جائے، کچرا اور سمندر برابر ہو جائے۔ ابھی کہیں کہ جی شیر آ گیا تو ہم سب ادھر ادھر بھاگنے لگیں گے کہ جی شیر آ گیا، شیر تو نقصان والی چیز ہے۔ لیکن کوئی بتائے کہ بھائی شیر تو آیا ہے لیکن مرا ہوا ہے، تو جتنا اس کا خوف ہے بس سب نکل جائے گا۔ کیونکہ دل میں کیا ہے کہ زندہ شیر نقصان پہنچا سکتا اور مرا ہوا شیر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر دل میں یہ یقین ہو کہ جس طرح مردہ شیر نقصان نہیں پہنچا سکتا اس طرح زندہ شیر بھی اللہ کے حکم کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مٹی سونا برابر ہو جائے کہ جی کوئی مٹی دے کہ جی یہ مٹی لے لو، اس سے کام، اس مٹی سے کیا ہوگا؟ اچھا جی یہ سونا لے لو، ہاں اس سے تو بہت سارے کام بن جائیں کہ جس طرح مٹی سے کچھ نہیں ہوتا اس طرح سونے سے بھی اللہ کے عمل کے بغیر کام نہیں بن سکتا۔ ہاں ایک زمانہ آئے گا لوگ سونا لے کر پھریں گے بیل کی سری کے برابر، لیکن ایک روٹی نہیں ملے گی اس کی وجہ سے۔ سمندر اور قطرہ برابر ہو جائے کہ جی یہ ایک جگ پانی ہے اس میں ڈوب جائیں گے، ایسی باتیں کرتے اس میں کیسے ڈوب جائیں گے؟ کہ جی دریا ہے، سمندر ہے، ہاں اس میں تو ڈوب جائیں گے۔ کہ نہیں، یہ سمندر میں اللہ کی مخلوق ہے۔ جس طرح
ایک بالٹی اور ایک جگ میں نہیں ڈوب سکتا، اس طرح سمندر بھی اللہ کے امر کے بغیر نہیں ڈوب سکتا۔ یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس چیز کا تعصب تمہارے دلوں سے نکل جائے گا اللہ اس کو تمہارے لیے مسخر فرما دے گا۔ مسخر فرمانا کیا ہے کہ جی آپ کے کاموں میں اللہ اس کو لگا دے گا۔ ہاں، یہ تشریعی احکامات، تکوینی احکامات، یہ تشریعی احکامات کے تابع ہیں۔ جب چیزوں کا تاثر نکل گیا، اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا، اللہ پر ایسا یقین آ گیا تو اللہ پاک ان چیزوں کو ہمارے لیے مسخر فرمائے، جیسے کہ صحابہ کے لیے مسخر فرمائے۔ حضرت اعلیٰ بن حضرمی رضی اللہ عنہ لشکر لے کر بحرین کی طرف گئے اور سمندر آ گیا سامنے، انہوں نے کشتیاں کنارے پر سے ساری لے گئے دوسری طرف۔ اب کیا کریں؟ اب وہ صحابی ہے، اللہ پر کامل ایمان ہے، یقین ہے، اور کہ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، تو فرمانے یہ قطرہ ہمارا کیا کرے گا؟ سمندر اور قطرہ برابر ہے، جس طرح قطرے سے کوئی نہیں ڈوب سکتا، سمندر کیا کر لے گا؟ تمہیں اللہ کا نام لو، سمو وقت ہمو، اور سمندر میں داخل ہو جاؤ۔ صحابی فرمانے سمینا وقت ہمنا، کہ ہم نے اللہ کا نام لیا اور ہم سمندر میں داخل ہو گئے، اپنے اونٹوں کے ساتھ، اپنے گھوڑوں کے ساتھ، جو پیدل تھے پیدل۔ کہتے ہیں کہ سمندر میں ہمارے اونٹوں کی نال کو بھی تر نہیں کیا، ایسے جیسے زمین کے اوپر چل رہے ہیں، یہ اللہ نے مسخر فرما دیا۔ ایک صحابی تشریف لے جا رہے ہیں، لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے کہ جی کیا ہوا؟ کہ جی راستے میں شیر کھڑا ہوا، گئے اس کا کان پکڑا، اس کے کان میں کہا کہ اگر اللہ نے کسی پر مسلط کیا ہے نقصان پہنچانے کی تو لے جاؤ، ورنہ جاؤ بھاگو یہاں سے، اور دوڑتا ہو سمجھ جنگل کی طرف چلا گیا۔ تو صحابہ کے لیے اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسخر فرما دیا تو ان کے دلوں سے ان چیزوں کا یقین نکل چکا۔ ہاں، دریا کو تابع کر دیا۔ حضرت عمر جو خط لکھ رہے ہیں دریا کے نام، اور دریا بات مان کر ہمیں جس چیز کا تاثر نکل گیا، جس چیز کا مخلوق کا چھوٹا ہونا اور اللہ کا بڑا ہونا دل میں آ گیا، اللہ اس کو ہمارے تابع کرنا۔ تو اس ایمان کو سیکھنا پڑے گا، ہاں، اس ایمان کو دل کے اندر لانا پڑے گا، اللہ کی بڑائی کو بولنا پڑے گا، اللہ کی بڑائی کے تذکرے کرنے پڑے گا۔ جگہ جگہ پر اللہ کی بڑائی کو بولنا صحابہ کا معمول تھا۔ مسجد نبی میں آتے تو ایک صحابی دوسرے کا ہاتھ پکڑے، آؤ کچھ دیر اپنے رب پر ایمان لے آئے، اللہ کی بڑائی آپس میں بولتے۔ بھائی ایمان بنے گا کیسے؟ اس کے لیے 3 کام کرنے پڑیں گے۔ ایک تو اللہ کی بڑائی کو ہر جگہ بولنا پڑے گا، صحابہ کے واقعات، انبیاء کے واقعات، صحابہ کے واقعات، اللہ کی مدد ہے، نصرت ہے، اس کو بیان کرنا پڑے گا، اور تنہائی میں بیٹھ کر اس کو کھیلنا ہو کہ جو بات مجمع میں کہی، جو بات لوگوں کو سنائی یا یہ حق ہے، اس کو تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا پڑے گا۔ اور تیسرا کام، میں رو رو کر اللہ سے مانگنا پڑے گا، یا اللہ حضور والا صحابہ والا یقین نصیب کرنا، تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں، ایمان کو سیکھنا ہے، یقین کو بنانا ہے، اس کے بغیر نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی۔ نہ قبر میں پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربک، یا رب کون ہے؟ میں زبان کی رٹی اور دماغ کی اٹکی کام نہیں آئے گی، دل کو چیرا جائے گا، دل میں کس کا یقین لے کر آیا ہے۔ اگر دنیا میں اللہ سے ہونے کا یقین تھا، اللہ سے پڑھنے کا یقین تھا،
اللہ کو رب مانا تھا تو قبر میں کہے گا اللہ میرا رب ہے۔ اگر دنیا میں اپنی دکان سے، کاروبار سے، زمین سے، تجارت سے، دفتر سے پڑھنے کا یقین تو نہیں کہہ سکتا اللہ میرا رب ہے۔ ہاں، تو اس پر محنت کرنی پڑے گی، اللہ سے مانگنا پڑے گا، دعوت دینی پڑے گی، تنہائیوں میں سوچنا پڑے گا، رو رو کر اللہ سے مانگنا پڑے گا۔ جب ایمان بنے گا تو پھر اعمال کے اندر جان آئے گا۔ فرمایا اعمال تو ایمان کا ثمرہ ہے۔ جیسے ایک درخت ہے، اگر درخت مضبوط ہے، درخت طاقتور ہے تو اس پر پھل بھی جاندار آتا ہے۔ اگر درخت ہی بیمار کمزور ہو تو اس پر پھل بھی چھوٹا چھوٹا اور کمزور آتا ہے۔ فرمایا کہ اعمال تو ایمان کا ثمرہ ہے۔ فرمایا تم لوگ بعد میں آنے والے پہاڑوں کے برابر صدقہ کریں تو صحابہ کے ایک ساتھ کو یا ایک مٹھی کو صدقہ کو نہیں پہنچ سکتے کہ ان کے دلوں میں ایمان پہاڑوں کے برابر ہے۔ کہ عمل کی قیمت تو ایمان کے ساتھ لگتی ہے۔ اگر ایمان یقین دل کے اندر پختہ ہوگا تو پھر عمل سے فائدہ ہوگا، پھر نمازیں جاندار ہوں گی، پھر نمازوں پر کام بنیں گے کہ اللہ پاک نے اپنی خزانوں سے نفع اٹھانے کے لیے اعمال کیے ہیں۔ ان اعمال میں سب سے پہلی چیز نماز، کہ نمازوں کے ذریعے اللہ سے اپنے مسائل کو حل کروانا۔ جب نماز ملی تو صحابہ بڑے خوش ہوئے کہ ہمیں اللہ سے براہ بات کرنے کا ذریعہ مل گیا، اللہ سے اپنے کام بنوانے کا موقع پہ ذریعہ مل گیا۔ لیکن نماز ہو، صحابہ نے اپنے مسائل کو نمازوں کے ذریعے حل کر کے دکھایا۔ تو نماز پر محنت کرنی پڑے گی، نماز کو حضور جیسا اور صحابہ جیسی نماز بنانی پڑے گی۔ پھر اس نماز پر مسئلے حل ہوں۔ نماز تو بہت بڑی چیز ہے، نماز تو مقصود ہے، عبادت ہے۔ وضو جو نماز کے لیے شرط ہے، وضو مقصودی عبادت نہیں ہے، نماز کے لیے شرط ہے۔ لیکن حدیث میں کیا آتا ہے، جب ایک مومن بندہ وضو کرتا ہے اور پھر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ آج ساری دنیا کے انسان مل جائیں، روس، امریکہ اور ساری علمی طاقتیں مل جائیں، جنت کا ایک دروازہ نہیں کھلوا سکتے۔ کھلوا سکتے ہیں جی، لیکن مومن کا وضو جنت کے 8 دروازے کھلوا سکتا ہے۔ تو جس کا وضو 8 دروازے کھلوا سکتا ہے، اس کی نماز کیا کرے گی؟ اس کا اللہ کے سامنے قیام کیا کرے گا؟ اس کا رکوع کیا کرے گا؟ اس کا سجدہ کیا کرے گا؟ لیکن نماز ہو، نماز پر محنت کرنی پڑے گی، نماز کو بنانا پڑے گا۔ جب نماز بن جائے گی پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا اذا حضبہ امر فزع الى الصلاۃ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی امر درپیش ہوتا مشکل مسجد کی طرف تشریف ہے، نماز کی طرف متوجہ ہوتی۔ صحابہ کا ایسا معمول بنا تھا، فرماتے ہیں کہ تھوڑی سی ہوا بھی تیز چلتی تو ہم مسجدوں کی طرف دوڑے ہو جاتے نماز کی طرف۔ کہ زندگی بنے گی ایمان اور اعمال سے۔ اللہ پاک نے دیکھیں اسباب کی 2 قسمیں ہیں، ایک اسباب ضعیفہ ہے اور ایک اسباب قویہ ہے۔ کھانے سے بھوک کا مٹ جانا یہ سبب ضعیف ہے، پانی سے پیاس کا بجھانا یہ سبب ضعیف ہے، کمزور سبب ہے۔ کیوں کہ اس پر اللہ کا وعدہ نہیں کہ کھانا کھاؤ گے تو بھوک مٹاؤں گا، پانی پیو گے تو پیاس بجھاؤں گا۔ اسباب قویہ وہ ہیں جن پر اللہ کا وعدہ ہے۔
کہ جس نے سورہ یاسین پڑھ لی اس کی ساری حاجتیں پوری ہو گئی، جس نے سورہ واقعہ پڑھ لی اس کو فاقہ نہیں آئے گا، جو اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے آ گیا اللہ کے ذمہ اس کی مہمانی ہو گئی۔ تو اعمال پر اللہ کے وعدے ہیں، تو اعمال